الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ دیکھیں جی، ہم نے آیت نمبر 34 تک الحمدللہ کل کور کر لیا تھا، اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو چیز پڑھی ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عمومی طور پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو اسلامک فوبیا جو ہے وہ حقیقتاً کوشش یہ کرتا رہتا ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی خوبصورتی جو ہے یا اسلام کے جو امور ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، ان کی غلط انٹرپریٹیشن کی جائے تاکہ لوگ اسلام سے کم جڑیں۔ لیکن حقیقت جو ہے اس کے خلاف ہوتی ہے اور لوگوں کو مسکنسیپشن جو دی جاتی ہے اس میں سے ایک آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، وہ غلاموں سے اور لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے کہ عمومی طور پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ غلام جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آتا ہے جی، غلام کو آزاد غلام کے بارے میں جی غلام ہونا چاہیے، لونڈی ہونا چاہیے۔ تو وہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھو اسلام نے ایک تو تدریجی حکم کو پسند کیا ہے اکثر جگہوں پہ، کہ اس نے تدریجاً گاہے گاہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، وقت در وقت ٹائم با ٹائم اس نے جو ہے نا ایک چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ شراب کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھا، پہلے حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو بھائی شراب یہ نہیں کہا کہ آتے سار حرام، نہیں، بلکہ پہلے یہ بات کہی کہ شراب دیکھو یہ آپ کی جب آپ پیو تو اس کے پھر آپ نے نماز کے قریب نہیں آنا ہے، نماز ایک اچھی چیز ہے، گویا ایک چیز کو اچھا کر دیا کمپیریٹیو، دوسرے کو ایک بری چیز گراندہ۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک لمحہ آیا، کہا کہ دیکھو شراب کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہیں، زیادہ ہیں، اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ پھر ایک وقت آیا صحابہ نے جنگیں غزوات لڑے اور اللہ کے وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہوتی دیکھی، اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے دیکھے، ایمان کی کیفیتیں بڑھ گئی۔ اللہ کے وسلم نے اس موقع پہ آ کے جب کہا کہ میں تمہیں اس چیز سے پہلے منع نہیں کرتا تھا، اب میں تمہیں روکتا ہوں کہ یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، تو صحابہ اکرام نے مدینے کی جو گلیاں ہیں اس کو بھر دیا شراب سے، یعنی جس کے پاس جو شراب تھی، جتنی چیزیں موجود تھی ساری پھینک دی گئی۔ گویا اطاعت کا جذبہ صحابہ اکرام میں غالب آ چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ غلاموں کے معاملے میں اسلام نے اگرچہ ڈائریکٹلی اس کو بالکل قطعی طور پہ حرام نہیں قرار دیا، اس کی بہت سی وجوہات تھی، وہ کل میں آپ کے سامنے رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اسی طریقے سے ان کو ایز اے کفارے کے طور پہ کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، قسم ہے، زہار ہے، خطا قتل خطا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی صورت میں کفارے کی صورت میں آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کی کہ ان کے ساتھ اگر آپ نکاح کر لو خود، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ترغیب دی کہ دیکھو بھائی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرک اور بد کردار عورت سے بہتر ہے کہ آپ غلام یا لونڈی جو ہے، لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں جو پاکیزہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی مشرکہ اور بد کردار عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ تو اسلام نے اس کو بھی کیا کیا، ترغیب دی کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ جو دور جاہلیت میں لوگ اپنے اپنے غلاموں کی اور اپنے اپنی لونڈیوں کی نکاح نہیں کیا کرتے تھے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیا کریں۔ پھر یہ کہا کہ اگر مثال کے طور پر آپ خود نہیں نکاح کرنا چاہتے تو کسی دوسرے کے ساتھ کروا دیں، والصالحین من عبادکم وامائکم، پھر کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو مثال کے طور پر نکاح بھی نہیں کر رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ ان کے ساتھ مکاتبت بھی کر سکتے ہو، اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم سے مکاتبت کر لو، اتنا مال جو ہم آپ کو دیں گے تو آپ مکاتبت کر لو ان کے ساتھ۔ یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، سورۃ نور کی ورس نمبر 33 میں۔ پھر دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بعض لوگ شروع میں کیا کیا کرتے تھے، لونڈیوں سے غلط کام کروایا کرتے، غلاموں سے غلط کام کروایا کرتے، اس سے پیسے ذریعہ آمدن بنایا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے نا وہ منع کر دیا، کہا کہ عبداللہ بن ابی کی وہ دونوں لونڈیوں کے متعلق کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح المسلم میں بھی اور اس قرآن کریم کی آیت سورۃ نور میں بھی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے مال کے لیے یہ غلط کام کرواتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا۔
گویا اس میں پیدا ہونے والی جو غلطیاں اور خامیاں تھیں اور جس لحاظ سے امت کو یہ سبق دیا جا سکتا تھا کہ غلام جو ہے کوئی نیچ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے اور اللہ کے وسلم نے اسی لحاظ سے لوگوں کو بتایا اور تشریح کی۔ ایون آپ کے سامنے جناب بلال کا میں نے واقعہ رکھا تھا کہ غلام ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے قدموں کی چاپ نہیں سنانی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج کی رات اللہ کے رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے قدموں کی آہٹ کو سنوایا اور کہا کہ یہ بلال کی آہٹ ہے، چلتے زمین پہ، اللہ ان کے چلنے کی آواز آسمان پہ سنا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی اللہ کے ہاں غلام بڑا چھوٹا، کوئی شودر، کوئی برہمن، کوئی اس ٹائپ کی کوئی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ الا بالتقوی، تقوی کا معیار ہے۔ جس بندے کے اندر نیکی زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، للہیت زیادہ ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا ہے، یہ اصل میں اللہ کے ہاں معیار کے قابل ہے، جس کی کوالٹی بہتر ہے۔ گویا ایک جو ہے نا وہ اجتماعیت کا پیغام دیا اسلام نے، اس کے علاوہ یہ پیغام جو ہے بیسیکلی کسی اور قوم اور کسی اور طبقے اور کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے۔ اب ذرا آتے ہیں آج کے تھوڑے سبق کی طرف۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 35 پہ اگر غور کریں گے آپ، اس سورۃ کا نام کیا ہے؟ ذرا یہ بتائیں نا، ذرا کوئی سورۃ کا نام کیا ہے جی؟ سورہ النور۔ جی سورۃ نور ہے۔ تو آج جو ہم آیت مبارکہ پڑھنے لگے ہیں، یہ وہ آیت مبارک ہے کہ جس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا، سمجھ لو، یعنی امپورٹنٹ تو آیت ہوئی۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر کیا ہے۔ نور عمومی طور پہ روشنی کو کہتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح کرتے ہیں، پھر جو آپ کے سوال ہوں گے اس کو لیں گے اینڈ میں، اور پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ تھوڑا غور کیجئے گا کہ نور جو ہے نا، نور ہم تو بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں، نور ہم بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں۔ اب غلطی کہاں ہوتی ہے یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ نور ہم اتنی ساری چیزوں کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم بیسیکلی اس کی کیٹیگری کرتے ہیں نور کی، کہ نور کسے کہتے ہیں، تو اس کی دو بیسک کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ ایک نمبر 1 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حصی نور، یعنی جس کے اندر کوئی واقعی کوئی روشنی پھوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فزیکلٹی اس کی ہے کوئی روشنی کی۔ دوسرے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانوی نور، یعنی اس کو نور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا روشنی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کوئی روشنی جو ہے نا نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو بیسک آپ نے ذہن میں رکھنی، حصی اور مانوی۔ اب حصی کی میں آپ کو دو کیٹیگری بتاتا ہوں، دیکھیں۔ حصی میں کچھ حصی نور جو ہوتا ہے نا، جس کے اندر واقعی کوئی چیز ہے، حصی نور میں یہ چیز آ جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود روشن ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب سورج جو ہے، اس کے اندر روشنی موجود ہے، ہمیں روشنی نظر آتی ہے، چاند کے اندر روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمیں منعکس روشنی جو نظر آتی ہے، ستاروں کے اندر نظر آتی ہے، چراغوں کے اندر نظر آتی ہے، جگنو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی میں اس کے اندر رکھی ہے، آگ ہے، بجلی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں کہ جن کے اندر اپنی روشنی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا نور ہے، ان کی روشنی جو ہے۔ اسی طریقے سے حسن یا توانائی پر کسی بھی ذرے کے اندر کوئی چیز ودیت کر دی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مثال اس کی لے لیں آپ پہلے۔ اب چہرہ ہے، ہم کہتے ہیں نا چہرے کا حسن۔ اب چہرے کا حسن کیا ہے؟ چہرے کی خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چہرے کی خوبصورتی سے مراد لی جاتی ہے کہ یہ حصی نور ہے، یعنی اسی طریقے سے زبان کا نور اچھا بولنا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جسم، باقی اعضاء کے نور، باقی چیزیں۔ تو یہ تھوڑا حصی، جس میں واقعی کوئی روشنی کا کوئی چکر ہے بیچ میں۔ کچھ ہوتا ہے مانوی طور پہ ہم ایسے بول رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہدایت جو ہے، اچھا راستہ جو ہے، بیسٹ وے جو ہے، ٹرو وے جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت جو ہے، یہ بھی نور ہے۔ اس کو بھی نور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ سو ہم اس کو مانوی طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تم پہ یہ برہان نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، اور ہم نے نازل کیا ہے نورا مبینہ، یہ جو ہدایت ہے، یہ واضح ہدایت اس میں رکھی ہے ہم نے۔ اسی طریقے سے مانوی نور یہ بھی ہے کہ حق بات کو پہچاننا، قبول کرنا، ٹھیک ہے، جیسے اور نہ قبول کرنے والا گویا روشنی سے، نور سے دور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا
کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ دل نہیں ہوتے، دل ہوتے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں غلط سوچ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ غلط کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی ان میں نور نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، فزیکل آپ دیکھیں گے، نظر آئیں گی آپ کو، لیکن اچھا کام دیکھنے کے قابل نہیں ہے، برائی کی طرف جانے کے قابل ہیں، مطلب ہر طرف برائی، ہر وقت برائی۔ تو یہ ایک آنکھیں، اس طرح کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں جو ہدایت سے دور۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، اچھی بات سننے سے قاصر ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک ایسے ہے کہ مانوی نور میں آتا ہے نا یہ ساری چیزیں، کہ اب مانوی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن جو ہے نا اس کی صحیح چیز اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے بیسیکلی، ہم اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، بیسیکلی آپ نے دو چیز ذہن میں رکھنی ہے، کچھ چیزیں حصی ہیں یعنی جس کے اندر بذات خود روشنی موجود ہے، کچھ مانوی طور پہ نور کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں جن میں اندر کوئی روشنی وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا لیکن مانوی طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کون سا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمین کا نور ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ نور جو مراد ہے نا، وہ اگر آپ غور کرتے ہیں اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، سیاق و سباق سے کیا سمجھ آتی ہے، قرآن کریم کی تفصیل جب دیکھنی ہوتی ہے نا، تو قرآن کریم کی تفصیل دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہی دوسری جگہ پہ کیا چیز انٹرپریٹیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں اگر اس آیت کی تشریح حدیث میں کیا ملتی ہے، پھر دیکھتے ہیں صحابہ نے کیا کیا، پھر دیکھتے ہیں جو ہے نا وہ تابعین نے کیا کیا، پھر دیکھتے ہیں تبع تابعین نے کی، اس طریقے سے ہم سسٹم جو ہے نا قرآن کریم کی تشریح میں دیکھتے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے، جو زیادہ جو ہے نا وہ جمہور کا معنی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بیان کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو نور ہے، وہ جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ سٹیبل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آسمانوں میں دیکھیں، زمین میں دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سسٹم کے ساتھ مینج کی ہوئی ہے۔ اور عمومی طور پہ جو اکثر جو علماء ہیں نا، انہوں نے یہاں پہ نور سے مراد ہدایت لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا قرینہ بھی ہے کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا نا آیات مبینات، واضح نشانیاں ہیں، واضح ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا، یعنی اپنی ہدایت دیتا ہے نا جسے چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس سے اللہ تعالیٰ روشنی چھین لے پھر اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ معنی زیادہ اقرب ہے کہ جو اقرب الحق لگتا ہے۔ باقی جیسے کچھ علماء کرام کہتے ہیں بھئی یہ ایک معنی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی اس کے معنی نہیں ہو سکتے، سارے معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، حصی بھی اور معنوی بھی۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیں آپ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، آسمانوں پہ جتنی مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمین پہ جتنی مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آسمان میں جتنی مخلوق ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ رکھنے والا بھی اللہ ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ بھی رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آسمان پہ جتنی مخلوق ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی مالک کی جانب سے ہے، زمین پہ جتنی مخلوق ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی مالک کی جانب سے ہے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہدایت دی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ جس چیز کو ہدایت دیتا ہے اور اپنے بندوں کو جن میں سے چنتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ سارے معنی اس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ مثل نوری، اب اللہ تعالیٰ کے جو نور کی مثال ہے وہ کوئی سادہ تھوڑا ہوگی کہ اللہ کی روشنی کی مثال سادہ سی ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل نور ہی، اس کے نور کی جو مثال ہے وہ تو ایک پوری، پھر ایک سمجھو کہ ایک آئیڈیل سسٹم ہوگا نا، میں اس کے نور کی مثال اس طرح ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، ایک تاقچہ ہوتا ہے نا، تاق ہوتا ہے، تاق، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک تاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ تاق کے اندر چراغ رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ گھر میں روشنی وغیرہ کے لیے رکھتے تھے۔ جی، وہ تاق میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاق میں پتہ کیا ہوتا ہے، شعائیں نا سر مجتمع ہو جاتی ہیں ایک پھیل جگہ پہ، جاتی ہے۔ یس ہاں، سر۔ ایک جگہ پہ جمع ہو کے پھر زیادہ روشنی دیتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے نا کسی کو، وہ پھر ایسی ہدایت دیتا ہے کہ کمال ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز کیسے تھی، کہاں گیا،
المصباح کمشکات فیہا مصباح، کہ وہ جو آپ کا جو طاق ہے اس کے اندر ایک چراغ ہے. سب سے پہلے اس کے اندر چراغ آ گیا، اس نے کیا کیا، ساری روشنی کو مجتمع کرنا ہے اور ایک جگہ پہ پھینکنا ہے. پھر کہا ابھی آئیڈیل سسٹم نہیں ہوا، ساتھ ہی کہا المصباح، وہ جو چراغ ہے نا جو طاق کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے میں ہے، یہ شیشے کی قندیل میں ہے. آپ مجھے بتاؤ چراغ کے اوپر شیشہ لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں ذرا دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایکٹیو بھی ہوں اور سر تھوڑا سا یہ سوچے بھی. سر شیشہ چونکہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں سے لائٹ پاس کر جاتی ہے آرام سے، تو اس کے اندر جب رکھیں گے تو لائٹ پاس بھی کرے گی ایزیلی، اور مطلب یہاں سے پھیل بھی جائے گی. مطلب گلاس کا جو مین مقصد ہوتا ہے شائننگ گلو، مطلب چمکنا جیسے، مطلب. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا ایک اور اس کا مقصد بھی ساتھ ہے، وہ یہ کہ سر ہوا ہوا سے کے جو بچا رہے گا. تھپیڑے ہیں نا، ہوا کے تھپیڑے، یعنی ہوا جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. باد مخالف کہہ لیں آپ اسے، یا باد مخالف نہ بھی ہو، ایک طرف بھی ہو نا، تب بھی اس کو نقصان پہنچاتے ہے کہ چراغ بجھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو طاق ہے اس کے اندر چراغ ہے، پھر وہ جو چراغ ہے فی زجاجہ، وہ شیشے کے اندر ہے. بھئی شیشے کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیشہ ایک تو روشنی بھی اچھی منعکس کرتا ہے، دوسرا وہ ہوا وغیرہ سے بڑا اس کو تحفظ دیتا ہے. الزجاجہ تو، اچھا وہ شیشہ جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ یہاں پہ اب سائنٹیفک کچھ فیکٹس بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الزجاجہ، وہ شیشہ جو ہے وہ کیسے ہے؟ کأنہا، وہ گویا اس مانند ہے، اس کی طرح ہے کہ کوکبن، جیسے ایک ستارہ ہوتا ہے، کوکبن جیسے ایک ستارہ ہوتا ہے. سر آپ مجھے ذرا بتائیں، جو بچے آپ لوگ سن رہے ہیں، ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ سر ستارے جو ہوتے ہیں مخصوص ایک گردش میں ہوتے ہیں نا، جس طرح سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. سیارے جو ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ، مطلب سولر سسٹم میں الگ جگہ پہ بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح پلینٹس وغیرہ، یہ سارے نا سیارے ہیں. اور ستارے مخصوص ہیں، مطلب ایک ہی شکل کے ہیں. اور سیارے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، جیسے وہ مرکری، وینس وغیرہ، یہ سارے مطلب سیارے ہیں قسم کے. نئے سر سیارے بھی ستاروں کی اپنی روشنی ہوتی جبکہ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. جی 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 جی، میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسک فرق ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں، وہ یہ جو سائز کا آپ فرق بتا رہے ہیں نا، یہ سائز سر، یہ سائز کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سائز وہ ڈیفرنٹ ہے. ستاروں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ جا کے گوگل کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ستارے اور سیارے جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، فرق کوئی نہیں ہے اس میں. اس جی سر، لحاظ سے، وہ جس لحاظ سے سائز ہے نا، سائز کے جی لحاظ سے تو بہت ڈیفرنٹ ہے. اب یہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سورج جو ہے وہ ستارہ ہے یا سیارہ ہے؟ ستارے سر. سورج ستارے سے. یہاں پہ اصل میں یہ کیا ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے؟ کوکبن تارا کیا ہوا ہے. اچھا کوکبن کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، اگر آپ سرچ کریں گے کوکبن کا لفظی معنی سیارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، سرچ کریں گے، میری بس اسکرین اب آن نہیں ہو رہی، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا. کوکبن کا لفظی معنی جو ہے وہ سیارہ ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور ستارے کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ الزجاجہ، وہ شیشے کی جو قندیل ہے، کأنہا، گویا کہ وہ کوکبن، ایک سیارے کی مانند ہے. ستارے کی مانند نہیں، سیارے کی مانند ہے. عام طور پہ ترجمہ اس کا ستارہ کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات نا ایک دوسرے کے معنی میں یوز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کر دیا جاتا ہے. تو کأنہا، گویا کہ کوکبن، وہ ایک سیارہ ہے، درّیٌ، جو چمکتا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ الزجاجہ، تو وہ شیشہ جو ہے وہ کس کی مانند ہے؟ سیارے کی مانند. جس طریقے سے سیارے کی اپنی روشنی نہیں ہوتی نا، اس طریقے سے یہ شیشہ جو لگا ہوا ہے اس کی بھی اپنی روشنی ہوگی. نہیں شیشے سر، کی وہ اپنی روشنی چراغ تو کی. نہیں ہے نا، شیشے کی منعکس روشنی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سائنٹیفک فیکٹ بیان کر دیا کہ بھائی جو سیارے ہوتے ہیں نا، سیارے، ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. ان کی مثال کیسے ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکبن، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شیشہ جو ہوتا ہے، جو چراغ کے اوپر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کے روشنی پڑتی ہے چراغ کی، وہ منعکس کرتا ہے. اسی طریقے سے سیاروں کی بھی مثال اسی طریقے سے ہے کہ سیاروں کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے، وہ منعکس کرتے ہیں. اوکے ہو گیا جی؟ یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو چھوٹی سی بات میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پہ ختم نہیں ہوا معاملہ، یعنی ایک طاق ہے جس کے اندر چراغ ہے، وہ چراغ کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے.
شیشے سے بند کیا ہوا ہے، وہ شیشہ جو ہے وہ ایک سیارے کی مانند ہے، درّیٌ جو چمکتا ہے، یعنی شیشہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ اس کے اوپر گند وغیرہ نہیں لگا ہوا، درّیٌ وہ چمکتا ہے، یوقدو وہ چراغ جلایا جاتا ہے، کس سے جلایا جاتا ہے؟ من شجرۃ مبارکہ، ایک ایسے پاکیزہ درخت سے، زیتونۃ جو زیتون کا ہے، یعنی جو چراغ ہے وہ جلایا بھی اس درخت سے جاتا ہے کہ جس کا دھواں بھی سب سے کم ہوتا ہے اور جو سب سے اس وقت سب سے بیسک چیز کھلاتی تھی اس کی مانند ہے، یعنی اس سے جلایا جاتا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ اب یہ جو درخت ہے، یہ درخت بھی اتنا آئیڈیل ہے کہ نہ مشرقی جانب سے اس کے اوپر کوئی زیادہ جو ہے نا وہ دھوپ پڑتی ہے، نہ مغربی جانب سے اس کے اوپر کوئی زیادہ دھوپ پڑتی ہے، تاکہ اس کی رطوبت جو ہے نا، رطوبت درخت کی وہ قائم رہے۔ اور بعد نے اس کا یہ تشریح کی ہے، بعد نے کہا ہے وہ ایسی جگہ پہ قائم ہے کہ اس کی مشرق کی جانب بھی جو دھوپ پڑتی ہے، مغرب کی جانب بھی پڑتی ہے، تو گویا اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کی غذائیت میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیورٹی حاصل ہوتی ہے، اس کی رطوبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں معنی مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، یہ کیسا ہے جی؟ یکادو قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا زبردست یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بیان کیا نا، یہ چراغ کا، یہ سارا اس طرح فرمایا کہ یکادو قریب ہے کہ زیت ہوا اس کا تیل جو ہے جو اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، یوزی وہ روشن ہو جائے۔ اتنا صاف شفاف کام ہے کہ ممکن ہے کہ وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اور اس کو آگ بھی نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی، طاق کے اندر چراغ، چراغ کے اوپر شیشہ اتنا صاف ستھرا کہ درّی یوقد من شجرہ، پھر اس جو چراغ جلایا گیا ہے وہ بھی سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین درخت کے زیتون سے چلایا گیا ہے، اور وہ درخت بھی ایسی جگہ پہ لگا ہوا تھا جو آئیڈیل سسٹم تھا، یکاد زیتها یضیء، اور وہ اتنا صاف ستھرا کام بنا کہ خود بخود جو ہے وہ جو ہے نا وہ بغیر آگ چھوئے بھی جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ اب اس کو جو ہے نا آگ لگ جائے گی، اور جو ہے نا وہ آپ کا چراغ چل پڑے گا۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی، پاکیزگی کے اوپر پاکیزگی، صاف ستھرائی کے اوپر صاف ستھرائی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے پھر اس کو بھی اسی طریقے سے پاک رکھتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے، باہر کے ماحول سے بچاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا اس کو ایک طاق میں رکھتا ہے چھپا کے، پھر اس طاق کو جو اللہ تعالیٰ وہ چراغ جو ہے نا وہ ایک شیشے میں رکھتا ہے کہ اس کی ہر طریقے سے تحفظات کرتا ہے کہ نہ تو اس کو جو ہے وہ کوئی گندگی پہنچ سکے، یعنی اب یہ بند جو بلب ہے یہ اسی ٹائپ کا اسی معنی ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ جو لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ماڈرن سائنس سے ریلیٹڈ بکس لکھی ہیں، جس میں ایک مصنف ہیں پروفیسر لیاقت علی عظیم صاحب، انہوں نے نا اس آیت مبارکہ سے، یہ جو آیت میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، اس آیت مبارکہ سے انہوں نے تھوڑا سا کہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی اور کہتے ہیں کہ یہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نا جو موجودہ بلب ہے نا، بلب اور لائٹ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے سٹرکچر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چراغ جو ہے وہ طاق کے اندر، طاق جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ وہ جو ہے نا وہ ایک شیشے کے اندر ہے، وہ شیشہ جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے، اور لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ اس کی روشنی جو ہے وہ نہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق کی جانب جا رہی ہے یا صرف مغرب کی جانب جا رہی ہے، بلکہ وہ ہر طرف پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح کہا کہ بھئی اس کو بغیر آگ لگے بھی گویا وہ اس کو آگ لگ جائے اور وہ چراغ جل پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں، پروفیسر لیاقت علی عظیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت مبارکہ میں جدید جو بلب ہے نا، جس کا جو موجد ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کیا نام تھا بلا اس کا، تھامس ایڈسن ہے، پتہ نہیں تھامس ایڈسن، جس نے 1847 to 1931 جو اس کے سر گیا تھا، کہتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جیسے نا یہ بلب کا سٹرکچر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے اس کے اندر گندگی نہیں جاتی، ایک اہل ایمان جو شخص ہوتا ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کی اور اتنی لیئرز چڑھائی ہوتی ہیں کہ اس کو باہر کی جو آب و ہوا ہے نا، وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، بلکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات پہ کتنا کچھ چل رہا ہوں۔ تو یہ ہم ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس ہدایت کی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے،
اور یہ ساری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے لوگوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ شروع سے قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں کہ مثال سے بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چراغ جو ہے اس کا تحفظ کیا ہے اور اس کی جو ایک آئیڈیل روشنی ہے اس کا نظام بتا دیا کہ کس طریقے سے ایک چراغ آئیڈیل روشنی دے سکتا ہے۔ اس کی بیس کے اوپر اگر مسلم سائنٹسٹ تھوڑی محنت کرتے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ان کے سیرا جو نا ان کے ذریعے اس چیز کو ایجاد کرواتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے آیا اور تھامس ایڈیسن نے آ کے یکدم آ کے بلب بنا دیا اور سارا سیرا اس کے اوپر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا نا یہ تدریجی سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے ایک سائنٹسٹ آتا ہے، وہ آئیڈیا پیش کرتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر اگلی صدی کا بندہ، پھر اگلی صدی کا بندہ، تھوڑا کرتے کراتے جو ہے نا وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایک چیز جو ہے نا وہ اچانک سے نیو پروڈیوس ہو جاتی ہے اور سارا سیرا اس کے اوپر چلے جاتا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک مسلم ادوار دور تھا اس وقت مسلم سائنسدانوں نے بھی بہت کام کیا، الرازی، الفارابی اور جو ہے نا دیگر جو مسلم سائنسدان تھے انہوں نے اپنے لحاظ سے محنتیں کی ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے نور کی۔ باقی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں یہ نور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ یہ آسمان و زمین کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود جو ہے وہ عرش پر مستوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں چیپٹر 16 میں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے بذات خود عرش پر مستوی ہے۔ اور رحمان کا جو نور ہے نا، اللہ تعالیٰ بذات خود بھی نور ہے، تو جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا۔ ایک حدیث مبارک ہے، وہ آخری آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ہم جو ہے نا وہ اینڈ کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو بھائی، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 5 چیزیں جو ہے نا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کھڑے ہو کے نا 5 باتیں بیان فرمائی۔ کہ ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ سوئے، اور وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اسے اونچا کرتا ہے۔ رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ آخری بات ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اور فرمایا کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ جیسے جناب موسیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا بھئی آپ اے موسیٰ آپ طاقت نہیں رکھتے، انسان دنیاوی آنکھ سے طاقت نہیں رکھتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اپنا دیدار کروائیں گے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر جنتیوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے ہمیشہ جنت ہے، ایک موقع آئے گا پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی ہاں بھی جنتیوں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ تو دے دیا آپ نے، چیز کون سی رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک چیز ہے اور وہ ہے دیدار میرا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جو جنتی ہوں گے، جیسے انسان 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے نا، اور وہ نہیں ہوتا کہ بندہ کہتا ہے تو یار پرلے سائڈ تے ہو میں دیکھنا ہوا، اس طریقے سے ہوتا ہے نا، جس طریقے سے ہم جو ہے نا عید کا چاند دیکھتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، ادھر ادھر ہو کے دیکھنا پڑتا ہے، 14ویں کا چاند اوپر ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے قیامت کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں تک میرے خیال سے آپ کو اس آیت مبارکہ کی بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو 4 سے 5 منٹ میں پوچھ لیں، اس کے بعد ہم سیشن اپنا اینڈ کرتے ہیں۔ سر میرے جزاک اللہ سر میرے 2 سوال ہیں کہ آپ نے کہا کہ ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے، سیارے کی نہیں ہوتی، تو سیارے تو میں نے پڑھا تھا کہ مطلب ایک دوسرے سے پتہ نہیں ملین ٹریلین کلومیٹرز اوے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نا ڈسٹینس میں، تو یہ ان کی یہ روشنی پھر کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے ایک کا جواب دے دوں، اس کے بعد دوسرا کیجیے گا۔ ہاں تو وہ اس طرح دیکھیں بھائی، سیارے اور ستارے ملین ٹریلین یہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ ایسٹرونومی کمزور لگ رہی ہے مجھے سہیل بھائی کی، ایسٹرونومی اتنی کمزور نہ کریں آپ، ہر سیارہ ستارہ اتنا دور نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ اور دوسرا جو لائٹ کی جو ٹریولنگ ہے نا، یہ بھی آپ پڑھیں کتنی ہے، میرے خیال سے 3 لاکھ جو ہے نا کلومیٹر آئی تھنک جو پر سیکنڈ ہے شاید، تو وہ بھی آپ اس کی سپیڈ دیکھیں اور اس کی اپروچ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ تو آپ تھوڑا سا اسٹرونومی دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنی مرضی دور ہو لائٹ بڑی طریقے سے بڑی سپیڈ کے ساتھ پہنچتی ہے اور اس کے اوپر لگتی ہے، اور وہاں سے روشنی جو ہے نا ہمیں
پھر میسر آ رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے. جس طرح چاند کی صورتحال ہے، آپ اس کو تھوڑا دیکھ لیں کہ سورج اور چاند کا کیا آپس کا کنیکشن ہے، کس طریقے سے اس کی لائٹ جو ہے اس کے اوپر پڑتی ہے اور وہاں سے پھر منعکس ہوتی ہے. سر ہوتی تو مطلب آتی تو انہی ستاروں سے ہی ہوگی نا، یا مطلب سورج جی سے یا ستاروں سے روشنی پڑتی ہے سیاروں کے اوپر. اب صحیح. ستارہ، سورج ستارہ ہے، بات سمجھتے ہیں، اس کی اپنی جی روشنی ہے، اس کے اندر اپنے جو ہے وہ کیمیکلز جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ریاکشنز ہو رہے ہیں، کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر. وہ اس کی اپنی روشنی ہے. وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ آ کے پڑتی ہے ہمارے چھوٹا سا چاند جو ہے زمین کے سب سے قریب جو ہے اس کے اوپر. اب جب زمین وہ چاند کے اوپر پڑتی ہے تو چاند کے اوپر وہ روشنی جو ہے وہ منعکس ہوتی ہے زمین کی جانب. یہ جو چاند کی روشنی ہے، چاند سیارہ ہے، سورج ستارہ ہے، ٹھیک ہے. اس ستارے کی روشنی سیارے کے اوپر پڑتی ہے تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات بیان کی ہے کہ کأنہا کوکب درّی الزجاجۃ کأنہا کوکب. جی دوسرا سوال بتائیں آپ. سر جی اس سر بات جزاک اللہ. میں سر دوسرا سوال، جو لڑکے یا لڑکی کا نام نور ہوتا ہے وہ بھی اسی مطلب روشنی وغیرہ کے معنوں میں ہی آتے ہیں نا، یا اس کا کوئی اور مطلب روشنی کے ہوتا ہے؟ روشنی دیکھو ہدایت کے معنی میں آتا ہے، ہدایت کے معنی میں عمومی طور پہ، حسن کے معنی میں بھی آتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یہ جو صحیح. میں نے آپ کے سامنے جزاک اللہ. ڈیٹیل رکھی ہے نا، حصی نور اور مانوی نور، اس ڈیٹیل کو جس بندے نے ذہن میں رکھا ہے اس کو بڑا کام آئے گی، چونکہ مستقبل میں لوگ جو ہے نا وہ نور کا ایک ہی معنی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نور کی کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اصل میں دیکھا جائے گا کوئی بندہ یوز کہاں کر رہا ہے، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے. تو وہ جو نور رکھا جاتا ہے نام کسی شخص کا یا کسی بچی کا یا بعض اوقات لڑکے کا بھی شاید رکھا جاتا ہو، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے یا تو اس کا حسن مراد لیا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، یا ہدایت مراد لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے یا یہ ہدایت والا ہوگا، اس طریقے سے. جزاک اللہ خیر سر. جزاک اللہ. سر جزاک السلام علیکم سر. میرا اللہ. جی کوشچن ہے کہ یہ جو ہم نے آج ٹاپک پڑھا ہے اس کے سٹارٹ میں ہے اللہ نور السماوات والارض، تو اس میں نا سر وہ نور کی بات ہے اور زمینوں اور آسمانوں، زمین اور آسمانوں، ٹھیک ہے سر. تو کہتے ہیں نا کہ 7 آسمان ہوتے ہیں اور 7 زمین ہوتی ہے، تو 7 زمین تو نہیں ہوتی نا سر، زمین ہے نا، زمینوں تو نہیں ہے نا. جی بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو زمین کا ذکر ہے وہ اگرچہ یہاں پہ واحد کا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، والارض ایک زمین کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اس بات کی صراحت موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے 7 زمین بھی ہوتی ہیں. 7 زمینیں کیا، 7 زمینیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں کہ آپشنی طور پہ ایک بات کی ہے کہ 7 زمینیں ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ کس طریقے سے 7 زمینیں کہیں ہیں، نہیں تو ہم جب ایسٹرونومی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ زمینیں کیا اتنی ساری ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. سر مطلب لیئرز ہیں نا، نیچے نیچے جاتے اور ریجنز کے نام ہے، دیکھیں جیسے مطلب وہ دیکھیں ان اس کا کو ایک اس کو ڈسٹینس. اس کو ہر بندے نے اپنے لحاظ سے لیا، بعد نے اس کو لیئرز کے طور پہ لیا، بعد نے اس کو ایک الگ خشکی کا ایک پورا سسٹم لیا. جس طریقے سے زمین ایک پورا ایک سسٹم ہے، پوری ایک جگہ ہے، اس طریقے سے الگ الگ سیارے مراد لیے ہیں کئیوں نے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر الگ الگ سیارے مراد لیتے ہیں تو پھر بہت سیارے ہیں دنیا کے اندر. ایون آپ اگر غور کریں صرف ہمارا سولر سسٹم جو ہے اس کے اندر کتنے سیارے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو گلیکسی ہے اس کے اندر کتنے سولر سسٹم ہے، پھر جو وہ ہمارا جو کلسٹر ہے اس کے اندر کتنی گلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو سپر کلسٹر ہے اس کے اندر کتنے کلسٹرز ہیں. تو یہ لاکھوں کروڑوں اربوں پوری ایک جو آسمان کی پورا سسٹم ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اوپر. جی سر بالکل، وہ ایک 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے دا ریئل میننگ آف اللہ اکبر، اس میں بتاتے ہیں کہ ملکی وے سے باہر اور کلسٹرز اور پھر سپر کلسٹرز اور اتنے سارے سب کچھ جی وہ جی جی بتاتے ہیں. جی جزاک اللہ. کسی اور کا سر کوئی میرا ایک کوشچن ہے جی کوشچن ذہن ہے. میں؟ سر ادھر جب ذکر ہوا زیتون کے درخت کا اور اس کے تیل کا، تو سر ہوں ادھر جو ہے نا لکھا ہوا کہ قریب ہے کہ تیل اس کا وہ روشن ہو جائے، یعنی کہ اور آگ بھی اس کو نہ چوے، آگ لگائے بنا، وہ جو زیتون کا تیل ہے اس میں اتنی روشنی ہو جائے کہ ارد گرد سارا جو اجالا پھیل جائے بنا آگ لگائے اس کو. تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. جی یا میں اس میں میں آگ لگنے کے بعد اس میں روشنی اس میں پھیل جائے گی، کیونکہ جو عام طور پہ جس طرح اس کی مثال دی گئی ہے ایک دیے سے ایک تیل سے، تو وہ دیے میں آگ لگتی ہے تو روشنی پھیلتی ہے، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ شیشے سے آر پار روشنی ہوتی ہے، تو کیا اس کا تیل اتنے اجالے والا ہوگا کہ وہ روشنی پھیل جائے گی؟ میں آپ سے وہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نا اصل میں اللہ تعالیٰ نے
اتنا آئیڈیل سسٹم بیان کر دیا ہے کہ وہ طاق کے اندر چراغ، چراغ کے اوپر شیشہ بھی اتنا صاف ستھرا، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جو درخت کا آئل یوز کیا گیا ہے وہ آئل بھی جو ہے نا وہ اتنا زبردست صاف ستھرا آئل، جو سب سے بہترین آئل اس دور کا، پھر جو ہے نا وہ درخت جس جگہ پہ لگا ہوا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ درخت بھی آئیڈیل جگہ پہ لگا ہوا ہے، تو گویا لگتا ایسا ہے، یکادو قریب ہے، بات سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے دور سے دیکھنے سے کہ شاید ایسا ہو کہ اس کو آگ ابھی دور ہی ہو تو پہلے اس کو پکڑ لے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو آئل اچھا آئل ہے، یا یہ تو اتنا زبردست ہے کہ بھئی اس کو اب یہ نہیں ہے کہ بار بار جو ہے تیلیاں لگا لگا کے قریب کر کر کے چلانا پڑتا ہے، یہ اتنی اچھی کوالٹی کا بن جائے گا جو ہے نا ایک سسٹم کہ اس میں اگر آپ آگ دور سے ہی کریں نا تو اس کو وہیں سے پکڑ لیں۔ یہ ایک مثال تمثیل دی گئی ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو حقیقت مثال بنتی ہے کمپیریزن کے طور پہ، وہ بنتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ یعنی یہ اچھا بندہ اتنا اندر سے اپنے آپ کو اندر سے اور باہر سے گلوم کر لیتا ہے کہ اس کے پاس جیسے ہی ہدایت کی روشنی قریب بھی پہنچتی ہے نا، وہ ہدایت کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی دو، میں نے لینی ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو نیکی کا بتاؤ، کہتا ہے میں نے نیکی کرنی ہے، اس کو اچھائی کا بتاؤ، کہتا ہے میں نے اچھائی کرنی ہے، اس کو بتاؤ کہ یار قرآن کریم پڑھنا ہے ہم نے، وہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہے، اس کو کہو یار ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا، کہتا ہے میں نے کرنا ہے۔ یہ اس کی مثال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ بھئی اس طریقے سے انسان کی جو ہدایت کا سسٹم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کو اور اچھائی کے کام کو دور سے اچک لے، پکڑ لے، اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ساتھ ساتھ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی قریب ہے کہ وہ دور سے اس آگ کو پکڑ لے، وہ اتنا شفاف اور اتنا صاف تیل اور اتنا معیاری تیل ہے کہ آگ کو اس کے قریب بھی لے کے جائیں تو وہ ابھی اس سے ٹچ نہ ہو اور وہ دور سے ہی اس کو پکڑ لے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی، تو لیکن ادھر تو لکھا ہوا ہے کہ قریب ہے کہ تیل جو ہے وہ روشن ہو جائے، تیل روشن ہو جائے اور آگ اس کو پکڑے ہی نہ، یہاں تو وہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو چھوئے ہی نہ آگ، نہ لکھا ہوا ہے یہاں لفظ لم۔ دیکھیں یقادو قریب ہے کہ زیتوہا اس کا تیل جو ہے یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ آگ اسے چھوئے ہی نہ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ ابھی آگ جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آئی، آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی اس نے چھوا نہیں ہے تو وہ تیل روشن ہو جائے، اتنا زبردست تیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگنیشن جو ہے، اگنیشن سم ٹائم اتنی اسمالسٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا بندے کو کہ بھئی یہ ہوئی بھی ہے یا نہیں، کیسے ہوئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مثال دی گئی ہے مومن بندے کے دل سے اور مومن بندے کے بارے میں، کہ مومن بندہ اتنا زبردست ہوتا ہے، اس کا جو اندر کا ماحول اتنا اچھا ہوتا ہے، اندر کا کانفیڈنس اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اس نے وہ روشنی لینی ہے نا، ہدایت کی روشنی جو اس کو ملتی ہے، وہ بعض اوقات ولو لم تمسسہ نار ابھی اس کے پاس نہیں آئی ہوتی، کہیں دور ہی کوئی ایک عالم دین، بالفرض عالم دین کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ لگتی ہے، وہ اس عالم دین کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ اس ہدایت کے پاس خود پہنچ جاتا ہے، وہ اس روشنی کے پاس خود پہنچ جاتا ہے، ابھی وہ روشنی خود آ کے اس کو نہیں آتی کہ بھئی میں تجھے دے رہی ہوں یا میں فلاں کر رہی ہوں، اس کو جیسے ہی کسی اچھے کام کا پتہ لگتا ہے تو وہ خود بخود اچھے کام کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی تیل کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی میں نے چلنا ہے کس کے ساتھ، آگ سے جلنا ہے، یہ میری خوراک ہے، اس سے ہی میں جلوں گی پھر روشنی دوں گی، تو وہ تیل خود بخود جیسے لپکتا ہے نا، ایک چیز لپکتی ہے اور خود بخود اس کو جو ہے نا وہ لیتی ہے، یہ چیز یہاں پہ تمثیلاً بیان کی گئی ہے۔ سر اس میں اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ انسان کو مانوی نور کہ ہدایت، اچھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں تو اس کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے جی جی، کہ میں وہ میں درخت کی میں طرح۔ وہی میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ اس کی جو پرفیکٹ تفسیر ہے وہ یہی بنتی ہے، ہدایت، ٹھیک ہے، جی سر، مانوی جو نور ہے نا ہدایت کے طور پہ، وہی جی اس کی پرفیکٹ میں تفسیر یہی وہ بنتی کہہ ہے، رہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں نا، یہ دیکھو یہد اللہ لنورہ من یشاء، آپ اس پہ غور کریں رافی بھائی ذرا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جو اس کی ہدایت ہے، وہ اس کی ہدایت کس کو دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی ہدایت پرووائڈ کرتا ہے اپنے نور کی، اپنی رہنمائی کی جو ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، اچھی چیز دے رہا ہے، کس کو، اس نیک بندے کو، جو بندہ لینا چاہ رہا ہے، اس کو پک کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس آ کے ان کو چیز مہیا کی جاتی ہے کہ بھائی یہ لو،
یہ پڑھ لو قرآن کریم، یہ اچھا کام کر لو، وہ نہیں کرتے۔ اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو بڑی دور بیٹھے ہوتے ہیں اور ان تک صرف ایک ہلکی سی رمق پہنچتی ہے اور وہ فوراً اس کو پک کر لیتے ہیں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ صحیح صحیح، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ سمجھ آ گیا مجھے۔ ساتھ میں اس میں لاسٹ کویسچن پوچھ رہے ہیں اگر کسی کا ہے سر تو میرا، اس کے بعد ہم۔ السلام علیکم سر، میرا جی جی ہیلو سر، میرا جی کوشچن جی ہے کہ مطلب اللہ کی طرف سے مطلب ہدایت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، یا سب کے لیے ہے؟ کہ مطلب کافر ہو گئے یا جو بھی ہو گئے، مطلب جو کافر کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں یا جو بھی، جی مطلب مجھے آپ کا ہدایت سب کے کویسچن لیے سمجھ ہے آ یا گیا ہے۔ سلیکٹڈ ہے؟ ہدایت میں وہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہدایت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ دہر چیپٹر 29۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم دیکھیں کہ اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، سننے والا بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب انسان غور کرے کہ اس کو بنایا کس نے، کریٹ کس نے کیا ہے، خالق کون ہے، چاہتا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ تھوڑی سی غور سے غور کر سکتا ہے، اس کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ انا ہدیناہ السبیلا، کہ میں یاد رکھو میں نے دنیا کا اصول یہ بنایا کہ میں نے ہدایت دے دی ہے دونوں راستوں کی۔ کس کس راستے کی؟ اما شاکرا و اما کفورا، کہ صحیح راستہ کون سا ہے، شکر والا راستہ کون سا ہے، اور کفر والا راستہ کون سا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کچھ بیسک چیزیں، وہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ جھوٹ کے بارے میں کس کو نہیں پتا؟ کون سی دنیا کا بندہ ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ غلط چیز ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا ہر بندے کو پتہ ہے۔ بے حیائی کا معاملہ، لباس جو ہے نا نیل کر دینا، اس کو بتا دینا، یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ بے حیائی ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سورۃ شمس کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو اچھے اور بری چیز دونوں کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ قد افلح من زکا، کامیابی اس کی ہے جو صحیح راستے پر چلے، وقد خواب من دسا، اور برائی اس کے لیے ہے کہ جو برے راستے پہ گیا اس کی تو خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز، ٹھیک ہو گیا، اور وہ کوشش کر کے رحمان کو پہچان سکتا ہے، کریٹر کو پہچان سکتا ہے۔ اگر اب بھی وہ کوشش نہیں کرتا اور اب بھی وہ دنیاوی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور دنیا کی رونق میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے راستے پہ آنے نہیں دیتا۔ ان پہ وہ ہے نا حدیث مبارکہ کہ کوئی بندہ ایک غلطی کرتا ہے، ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے اس کے دل پہ، ٹھیک ہے، دوسری کرتا ہے، دوسرا، تیسری، چوتھی، پانچویں، کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا معاملہ مطلب ہوتا ہے سر، سم بکم۔ مطلب سوری فار انٹرپٹنگ سر، جی یہ جی، مطلب ہدایت بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے کہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، طلبگار ہوتا ہے۔ جی 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 جی، طلبگار بالکل، ہوتا ہے۔ جو جی ہدایت کا بالکل سر، طلبگار ہے کلیئر ہو اس گیا کو ہدایت سر۔ جی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک سر، ہو گیا جی۔ تھینک یو، باقی اللہ تھینک یو۔ تعالیٰ نے ہر انسان کی نیچر میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کو جو غلطی جب وہ کرتا ہے نا تو اس کو ایک دفعہ ہلکا سا بیچ میں ہوتا ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے تو اس کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرتا، یا تو کیا کر رہا ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہر بندہ۔ سعد بھائی پھر بھی اگر سوچنے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔